بسم اللہ الرحمن سیدنا و سید الاولین والآخرین۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کہ جب اس سیلز کی تقسیم ہوتی ہے یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے جو سبق اس پہلے سیل کو پڑھایا گیا تھا خدا کی کسی عہد کو طلب کرنے کے لیے علیہ السلام کو کیوں مبعوث کیا گیا کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا گیا اس عہد و پیمان کی طلبی کے لیے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے درس میں ہم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ایک فطری عمل ہے اور آیہ الست بربکم کی تفسیر میں بیان کیا کہ جب بنی آدم کو ان کی پشتوں سے نکالا جا رہا تھا تو اس کی ایک تشبیہ ہم نے یہ بیان کی کہ ممکن ہے جس سیل کو ابتدائی طور پر جو بات ودیت فرمائی وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور یکتا پرستی تھی اور وہ قانون توارث یعنی وراثت کے ذریعے تمام انسانوں تک منتقل ہوتی رہی اور یہ سیلز کا نظام اس کائنات میں خدا کا سب سے عجیب و غریب معجزہ ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سیل کو جو سب سے پہلے جو سبق پڑھایا گیا کہ یعنی اس بچے کو کس شکل کا پیدا کرنا ہے، وہ سیل اتنا سمجھدار ہے کہ جب اس سیلز کی تقسیم ہوتی ہے 2 سے 32 کے درمیان اور 32 سے آگے کروڑوں اربوں کی تعداد میں، اور یہ بات بھی بیان کی کہ جب سیل 2 سے 32 کے درمیان ہوتا ہے تو ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ ہر سیل سے ایک بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اور جب یہ سیلز کی تعداد 32 سے تجاوز کر جاتی ہے، 32 سے بڑھ جاتی ہے، کروڑوں اور اربوں سیلز میں تقسیم ہو جاتی ہے، تو پھر یہ سیلز آپس میں انسانی اعضاء کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ بعض سیلز کے ذمے انسان کی آنکھ، بعض کے ذمے انسان کا کان، بعض کے ذمے انسان کے بازو، بعض کے ذمے انسان کے پاؤں، اسی طرح باقی اعضاء یہ سیلز آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ لیکن غور طلب بات یہ تھی کہ جب پہلے سیل کو پیدا کیا جا رہا تھا تو اس کو یہ سبق پڑھایا گیا
کہ تو نے اس بچے کو کس شکل کا پیدا کرنا ہے، اور باقی کروڑوں اربوں سیلز کو وہ سبق یاد ہوتا ہے کہ اس بچے کو کس شکل کا پیدا کرنا ہے۔ وہ اس بچے کے اعضاء اسی پہلے سیل کو پڑھائے جانے والے سبق کے مطابق بناتے ہیں۔ یہاں پر ایک ستی ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے سیل کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس سیل کو یہ سبق پڑھایا گیا الستُ بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اگر اس قسم کا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے تو ہمیں تو وہ واقعہ یاد نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہم سے اس درس کے بارے میں کیسے سوال کیا جا سکتا ہے جو کہ اصلاً ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، جو واقعہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے، تو قیامت کے دن اس واقعے کے بارے میں ہم سے سوال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو درس پڑھایا گیا تھا وہ تمہاری فطرت کے اندر موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم اس درس کو بھول چکے ہو، ہمیں وہ سبق یاد نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہماری فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہمیں خدا کی بندگی سے سکون ملتا ہے۔ خدا کی بندگی سے سکون کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو سبق اس پہلے سیل کو پڑھایا گیا تھا خدا کی بندگی کا، وہ آج تک ہماری فطرت کے اندر موجود ہے، ہم اس سبق کو نہیں بھولے۔ ہاں، ایسا ممکن ہے کہ ہم اس واقعے کو بھول چکے ہیں۔ مثال کے طور پر کلاس میں ہمیں سبق پڑھایا جائے اور کچھ عرصے بعد ہمیں وہ سبق تو یاد ہو لیکن ہمیں وہ کلاس بھول چکی ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا کوئی واقعہ، ایسی کوئی کلاس ہوئی ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو انبیاء کے مبعوث ہونے کا جو فلسفہ ہے وہ بھی کسی کام کا نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے وہ صرف اور صرف اسی عہد کی، وہ صرف اور صرف اسی عہد کو طلب کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے، جیسا کہ مولا علی علیہ السلام کے ایک کلام میں ملتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو کیوں مبعوث کیا گیا۔ تو انبیاء علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے فلسفے کے بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر جو عہد و پیمان رکھا تھا اس عہد و پیمان کو دوبارہ انسانوں سے وصول کرنے کے لیے اس عہد و پیمان کی طلبی کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا گیا ہے۔ کس چیز کی طلبی کے لیے؟ میثاق فطرت ہی، اس عہد و پیمان کی طلبی کے لیے جو ان کی فطرت کے اندر ودیعت فرمایا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر کس چیز کو ودیعت فرمایا تھا؟ وہی عہد جو آیہ الست بربکم میں ہم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اس پر گواہ ہیں۔ ہم نے اس وقت جو وعدہ کیا تھا اسی وعدے کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے ہم سے طلب کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اسی وعدے کو ہم سے طلب کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اسی فطرت کے ذریعے ہماری رگ پر ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر دعوت دیتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی طرف سے یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ جو وعدہ تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا اسے ادا کرو۔ اور وہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درسوں میں ہم پہلے تو یہ بیان کریں گے کہ یہ بندگی کیا ہے، یہ عبودیت کیا ہے، پھر اس کے ساتھ کہ عبودیت کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درسوں میں ہم یہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔